الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ یہ آیت مقدسہ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی ہم نے پڑھی تھی۔ آج اسی آیت مقدسہ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فینا، مجھے راضی کرنے کے لیے، میرے راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو ضرور ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت بلا شبہ محسنین کے ساتھ ہے۔ ہدایت کے معنی دو طرح سے لیے جاتے ہیں۔ ایک ہدایت ہے ارات الطریق، راستے کا دکھا دینا۔ دوسری ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، کہ جو منزل ہے، جو جگہ ہے، وہاں تک پہنچا دینا۔ ہم اللہ رب العزت سے کون سی ہدایت چاہتے ہیں اور کون سی ہدایت چاہنی چاہیے، وہ یہی ہے کہ ایصال الی المطلوب، کہ تو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ ارات الطریق اور ایصال الی المطلوب، اس کی سادہ سی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ میں نے حویلی لکہ کے پھاٹک پہ جانا ہے، میری رہنمائی کریں۔ آپ نے اسے کہا کہ یہاں سے آپ نکلیں گے، روڈ کے اوپر سیدھے جائیں گے تو تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھاٹک آ جائے گا۔ یہ تھا ارات الطریق، آپ نے اس کو رستہ دکھا دیا، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، جیسے مرضی پہنچے، پیدل جائے، گاڑی پہ جائے، رستے میں روڈ بلاک ہے تو تنگ ہو کے کھڑا رہے، جو بھی ہے وہ اس کے ذمے ہے۔ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، آپ اسے کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ، میں بھی ادھر جا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس کو پکڑا اور وہاں پہ لے جا کے پہنچا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ ہم اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو چلانے اور پہنچانے میں بنیادی فرق ہے۔ ہمیں پہنچانے والا جو معنی ہے وہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر پہنچا، کہ جو راستے کے اندر مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، جو بھی اس کے اندر ہماری اوپر مشکلات آئیں گی، وہ سارے بھی تیرے ذمہ کرم پہ ہیں، تو نے ان کو ختم کرنا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ہوا یہ ہے
کہ جو بھی سفر ہوتا ہے اس کے آغاز کا بھی ایک پوائنٹ ہے، اس کے انجام کا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں سے بندے نے شروع ہونا ہے اور یہاں تک بندے نے جانا ہے۔ اور اگر وہ کسی سواری پہ سفر کر رہا ہے تو اس سواری کے آنے اور جانے کا بھی ایک ٹائم ہے، کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ٹائم ہے نا کہ 11 بجے گاڑی نے جانا ہے تو 11 بجے کا مطلب 11 بجے ہے، اگر آپ اس سے تاخیر کریں گے تو وہ آپ کو انتظار نہیں کرے گی، وہ چلی جائے گی۔ رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے جو ہدایت والا تیرا رستہ ہے جو اللہ رب العزت نے تجھ کو دیا ہے، اس کے لیے تو تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، تو روز ارادے باندھتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اس سے اگلے دن کریں گے، یہ 2 دن بعد کریں گے، 4 دن بعد کریں گے، تو تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ ہر ایک مسافر کی آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے۔ تیرا آغاز اس دنیا میں جب ہوا ہے تو اس تگ و دو میں لگ جانا چاہیے تھا تجھے کہ میں اپنی منزل کی تیاری کروں اور اپنے راستے کی طرف چلوں، لیکن تو نے اس کی تیاری نہیں کی، بلکہ روز بروز تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور وقت جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ وقت کیا رہ گیا ہے؟ تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب اگر تو ہدایت یہ طلب کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو دکھانے کے اندر سب سے بڑا ہوگا کہ جو راستے کے اندر معاملات ہوں گے وہ سارے بھی تجھے خود فیس کرنا ہوں گے، اور دنیا کے اندر ڈھیروں ڈھیر معاملات اور خواہشات ایسی ہیں جن کے اندر تو آ کے الجھ گیا ہے اور اپنی منزل سے بھٹک گیا ہے۔ کہیں کسی چیز کے ساتھ دل لگی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی کو موبائل فون کے ساتھ ہے، کسی کو جانوروں کے ساتھ ہے، کسی کو گھوڑوں کے ساتھ ہے، کوئی بلیوں سے پیار کرتا ہے، کوئی کتوں سے پیار کرتا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ الگ الگ چیزوں کے اندر تو کھو گیا ہے، اپنی منزل کو تو بھول گیا ہے اور روز تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی کرو، صبح پڑھیں گے جی، مہینے بعد شروع کریں گے، پیپر ہو جائیں تو پھر کریں گے۔ وہ کہا جاتا ہے ارادے باندھتا ہوں اور باندھ کے توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، آج اگر یہ کروں گا تو لیٹ ہو جائے گی، پیپر میں فیل نہ ہو جاؤں، کل کو پھر کوئی نیا کام، پرسوں کو کوئی نیا کام۔ تو اقبال فرماتے ہیں عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، یہ جو مختلف بتوں کے عشق جو ہیں تجھے لگے ہوئے، کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے، ان تمام چیزوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، اپنی خودی میں ڈوب جا۔ تو کس لیے پیدا کیا گیا تھا اس کو پہچاننے کی کوشش کر کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اپنی پہچان شروع کر، تو بنایا کس لیے گیا ہے، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دہر میں خون جگر نہ کر تلف۔ یہ جو دنیاوی رنگینیاں ہیں جن کے اندر تو اپنی عمر ضائع کر رہا ہے اور روز بروز ضائع کر رہا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ کبھی کسی معاملے میں، کبھی کسی معاملے میں، کبھی کسی کو راضی کرنے میں، کبھی کسی کو راضی کرنے میں، اور آہستہ آہستہ قدم جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اس کے اندر تو ضائع نہ کر۔ رومی فرماتے ہیں ہین و ہی اے راہ رو بے گاہ شد، آفتاب عمر سوئے چاہ شد، کہ خبردار خبردار اے مسافر خبردار کہ تو بے وقت ہو گیا ہے، تو بے وقت ہو گیا ہے، تجھے ایز سون ایز پاسبل اپنا سفر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف وہ شروع کر لینا چاہیے تھا، لیکن تو بے وقتہ ہو گیا ہے، تو تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ تیری عمر کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے اور روز بروز اس کے اوپر زوال آ رہا ہے۔ اگر آج تیری عمر 20 سال ہے تو کل کو وہ 20 سال کے اندر ایک دن اور شامل ہو جائے گا اور تیری بقیہ عمر میں سے ایک اور دن کم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ڈھلتا جائے گا، یہ بڑھے گا نہیں۔
آپ فرماتے ہیں ہین و ہی اے راہ رو بےگاہ شد آفتاب عمر سوئے چاہ شد، خبردار خبردار اے مسافر خبردار، تو بے وقت ہو گیا ہے، تیری عمر کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو کسان ہیں ان کو یہ باتیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں کہ جس طرح سے سفر کرنے کے لیے ایک ٹائم مقررہ ہے کہ فلاں مقررہ وقت پہ سفر، اگر کسی نے ٹرین پہ جانا ہے تو اس کے ٹائم کی پابندی کرے گا، گاڑی پہ جانا ہے تو اس کے ٹائم کی پابندی کرے گا، اسی طرح سے فصل کی بجائی میں بھی ٹائم کی پابندی ہے۔ کوئی پہلے بیج ڈالے گا تو وہ زیادہ جھاڑ حاصل کرے گا، اگر وہ لیٹ کر دے گا تو اس سے کم جھاڑ ملے گا، نقصان ہوگا، کہے گا پچھیتری فصل لائی سی جی، نقصان ہو گیا۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو تیری عمر والی فصل ہے نا، اس میں بہار خزاں اگیتر اور پچھتر ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھاڑ تجھے پورا ملے گا، لیکن یہ ہے کہ تو نے قدم یقین کے ساتھ رکھنا ہے، قدم تو نے یقین کے ساتھ رکھنا ہے، جھاڑ تجھے پورا ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اقبال فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، اللہ رب العزت نے جو اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے وہ تیرے ہاتھ پہ کیا ہے، وہ بھی سامنے ہے، تو بھی سامنے ہے، تیرے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل رہی ہیں، وہ بھی چیزیں تخلیق کرتا ہے، اس نے اپنی قدرت کا اظہار تیرے ہاتھ پہ کیا ہے، زباں تو ہے، وہ تیرے اندر بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، نحن اقرب من حبل الورید، میں تیری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو وہ تیری شاہ راگ سے زیادہ قریب ہے، وہ تیرے اندر بول رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ جو مخلوق کی آواز ہے اسے اللہ کی آواز سمجھو، اللہ رب العزت کی ذات کی جو قدرت ہے وہ تیرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور تیرے اندر وہ بول رہا ہے، تو اس کو کہیں باہر تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تو پہلا شعر جو ہم نے پڑھا تھا اقبال کا کہ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دہر میں خون جگر نہ کر طرف، کہ اپنی خودی میں ڈوبنا ہے، اپنے اندر اس کو تلاش کرنا ہے، وہ خالق حقیقی تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہیں الگ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، اس کا قدرت کا ہاتھ بھی تیرے اندر ہے اور اس کی زبان بھی تیرے اندر ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پختہ یقین کے ساتھ اس کی ذات کی طرف سفر شروع کر، اپنے گمان اور اٹکل پچو میں نہ رہ کہ پتہ نہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں مہربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں وہ میری سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا، نہیں، تو یقین کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھا، دن چاہے ایک ہے تیرے پاس، دن تیری زندگی کے دو ہیں، چاہے ایک لمحہ ہے، ایک گھڑی ہے، ایک سانس ہے، وہ ایسی فصل پیدا کرے گا جس کو زوال نہیں آئے گا۔ یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، تو اپنے دماغ کے ہاتھوں، اپنے خیالات کے ہاتھوں مغلوب ہوا ہے، یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف چل۔ رومی فرماتے ہیں این تو روزک راہ کے زودت ہست زود، یہ جو 2 دن تیری زندگی کے رہ گئے ہیں، باقی وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی 4 دنوں کی ہے، 2 گزر گئے ہیں، 2 رہ گئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جو تیرے پاس زندگی کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں، پیر افشانی بکن از راہ جود، ان 2 دنوں میں جوانوں والا کام کر لے، ان 2 دنوں میں جوانوں والا کام کر لے، کہ جس طرح سے جوان بندہ بڑا بہترین کام کرتا ہے نا اور بوڑھے بندے سے کام نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تیری زندگی بڑی تھوڑی رہ گئی ہے، تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یا تو جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یا تو بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہے، مطلب عمر تیری زائل ہو رہی ہے نا، جتنے دن بھی تیری رہ گئی ہے اس کے اندر تو جوانوں والا کام کر۔ کیسا جوانوں والا کام کر کہ یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف سفر تو شروع کر دے، وہ تیرے لیے خود بخود ہی اپنی آسانیاں جو ہے وہ کھول دے گا، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو ہم نے آیت مقدسہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو مصروف جہاد رہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے خود آسان کرتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟ خود آسان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں انہوں نے خود آپ انہوں دی منزل تک پہنچا کے آنا۔ جو کوشش کرتے ہیں ان کو صرف دکھاتا نہیں ہوں بلکہ پہنچا کے آتا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں جتنی عمر تیرے اوپر پیچھے باقی رہ گئی ہے اس کے اندر جوانوں والا کام کر، اس کی طرف قدم بڑھا اور یقین کے ساتھ قدم بڑھا۔ جب تو یقین کے ساتھ بڑھائے گا وہ خود بخود ہی مہربانی تیرے اوپر کرتا چلا جائے گا۔ اب تو یہ کہے گا کہ میں اس کی طرف سفر تو کر رہا ہوں لیکن اس کا نفع مجھے نہیں مل رہا، مجھے اس کا نفع نہیں مل رہا۔ لوگ کہتے ہیں آپ سنیں گے نا جناب بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے شے کو نہیں لبھی، میں نے بڑے چلے کیے ہیں شے کوئی نہیں ملی۔ ان سے صرف اتنا سوال کیا جائے، رومی فرماتے ہیں کہ وہ جو تو اس کی بارگاہ میں اتنی نمازوں کے لیے کھڑا ہوا ہے جا کے، وہ تیرے ساتھ والا بندہ وہ کیوں نہیں گیا؟ وہ اور کیا چاہتا ہے کہ اس نے تجھے اپنی بارگاہ کے لیے قبول کیا اور تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں این قدر تخمے کے ماں دستت بکار، اب تو کہے گا کہ یہ بیج میں نے یقین کے ساتھ بو تو دیا ہے، مجھے جھاڑ بھی ملے، اور تو اس کا جھاڑ دنیا میں ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ میں 5 وقت دی نماز پڑھنا ہوں تو پھر پیسے دی ریل فیل ہو جانی چاہیے، میں نے بڑے روزے رکھے ہیں اب تو پھر امارت جو ہے وہ میرا حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بیج تو بو تا در آخر بھی نہیں آ رہا برگو بار، اس کا صلہ تو آخرت میں جا کے دیکھے گا، ابھی تیری نظروں سے یہ چیزیں اوجھل رہیں گی، اس کا صلہ تو آخرت میں دیکھے گا۔ یہ سفر اس دنیا سے آخرت کی طرف ہے اور آخرت کی طرف تو نے سفر کر کے جانا ہے، اور جب بندہ منزل مقصود پہ پہنچتا ہے پھر ہی اس کو صلہ ملتا ہے، پہلے نہیں ملتا۔ اب یہاں سے کسی بندے نے لاہور جانا ہے تو لاہور پہنچنے کے بعد ہی لاہور والی چیز حاصل ہوگی۔ اب کہے کہ حویلی میں ہی اس کے اثرات میسر آنا شروع ہو جائیں تو وہ حویلی میں تو نہیں آئیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے تیری منزل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، جب تو وہاں پہ پہنچے گا پھر ہی تجھے صلہ ملے گا۔ تو کہتا ہے کہ ابھی سے ہی مجھے صلہ ملنا شروع ہو جائے۔ ترمذی شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت تھی، فاحشہ عورت، کردار کی وہ اچھی نہیں تھی۔ ایک دن وہ گلی سے گزر رہی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کتے کا ایک چھوٹا بچہ اور پیاس کی شدت سے وہ بلک رہا ہے، مطلب مرنے کے قریب ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ پھاڑتی ہے، اس کی رسی بنا کے جوتا کنویں میں لٹکاتی ہے، پانی نکالتی ہے اور اس کتے کے بچے کو پلا دیتی ہے۔ اب اس کا سانس بحال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے حکم آ جاتا ہے، اس کی جان فوراً قبض کر لی جاتی ہے، اس کی جان فوراً قبض کر لی جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد وہ اسی جگہ پہ مر گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں گئی ہے۔ اب اس نے کتنی دیر نیک اعمال کیے ہیں؟ ایک لمحے کے اندر۔ خالق حقیقی وہ نیت دیکھتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تو یقین کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھا، یوں یقین کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھا، جتنی عمر باقی رہ گئی ہے اس کے اندر وہ ایسی باغ بہار پیدا کرے گا کہ تو اس کا اثر دیکھے گا اور وہ تیری پیچھے والی جتنی زندگی ہے اس کے اوپر وہ بھاری ہو جائے گی۔ کفار مکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ جناب ہم اسلام تو لے آئیں، مسلمان تو ہو جائیں، لیکن یہ جو پہلے ہم نے کرتوت کیے ہیں اگر ان کی سزا ملنی ہے تو پھر ہمارے اسلام لانے کا فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ یہ اسلام لے آئیں، جو ان کے سابقہ گناہ ہیں میں ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ گناہ ہیں ان کو بدل میں نے نیکیوں میں دینا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اسلام لے آئے۔ رومی فرماتے ہیں تو ایمان والا ہے، یقین کے ساتھ اس کی طرف سفر شروع کر۔ تیرے اندر کیا ہے؟ یقین نہیں ہے،
تیرا ہر لمحہ، ہر دن، ہر سانس اس یقین کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ ہم سارے کہتے ہیں کہ مرنا 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 مرنا، اور مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ دوسری طرف سارے کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وجود والا جو پردہ ہے اس کو ختم کر، میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، جنت میں قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے تجھے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ کوئی کہے گا کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں ہم روز دریخ عالم کے رسم بوصل روزے، میں ہر دن صبح اس خیال میں کرتا ہوں کہ شاید آج کہیں اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ وہ جہان میں پھر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو مہربانی کرنے کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ قابل ہے اور اس نے اس پہ مہربانی کر دی ہے۔ وہ راہ جاتے ہوئے جس پہ مرضی مہربانی کر دے، جو عمل اس کو پسند آ دے اس کے اوپر وہ مہربانی کر دے۔ ہاں جب وہ مہربانی کر دیتا ہے پھر بندہ قابل ضرور ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کے ساتھ کے سامنے شرط نہیں ہے کہ قابل ہے تو پھر انہوں لے آؤ جی، اگر نلائق ہے تو انہوں لے جاؤ، نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے میری بارگاہ میں آئے، جب میں اس پہ مہربانی کروں گا وہ نالائق بھی لائق ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہم شب دریخ عالم کے شب بخواب آئی، میں ہر رات اس خیال کے ساتھ سوتا ہوں کہ شاید خواب میں ملاقات ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں، اور وہ لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں یا کہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ہوا قانت انا اللیل، وہ لوگ جو عبادت میں بسر کرتے ہیں رات کی گھڑیاں، رات کو وہ عبادت کرتے ہیں، ساجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ اور وہ آخرت سے ڈرتے ہیں کہ آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ آگے فرمایا وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے اوپر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ جو جان گئے ہیں اور میری عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ اور جن کو اس بارے میں علم نہیں ہوا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، البتہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے، جو عقل مند ہے وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں تجھے عقل بھی دی ہے، تجھے شعور بھی دیا ہے، سارا کچھ دیا ہے، اب اگر تاخیر ہو بھی گئی ہے قدم بڑھا یقین کے ساتھ، جب تو قدم بڑھائے گا وہ تیرے اوپر مہربانی کر دے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں این قدر عمرے کے ماں دستت بباز، آپ فرماتے ہیں تر سے اچھا تو جواری ہے، جوا کھیلنے والا، وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے، پہلے پیسے لگائے، پھر گھر کا سامان لگایا، پھر بیگم لگا دی، پھر بچے لگا دیے کہ شاید منافع ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے سے تو اللہ رب العزت تیری زندگی کے چند دن مانگتا ہے کہ جتنے باقی رہ گئے اتنے داؤ پہ لگا دے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن وہ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو میری طرف آ تو صحیح، میرے ساتھ تجارت تو کر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، میں اسے دنیا میں 10 گنا آخرت میں 70 گنا کر کے دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں تیرے سے جواری اچھا ہے جو سارا کچھ داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہے، اور تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی سودا نہیں کرتا، وہ تو تجھ سے تیری زندگی کے دن مانگ رہے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ اور میری طرف آ۔ تابرو یدزین دو دم عمر دراز، تاکہ وہ تیرے ان 2 سانسوں میں ایک لمبی عمر پیدا کر دیں۔ تو 2 سانسیں اس کی یاد میں گزارے گا کہ وہ عورت جس نے چند لمحے اس کی یاد میں اس سے ڈر کے ایک کتے کو پانی پلایا، کتے کے بچے کو پانی پلایا اور وہ جنت میں چلی گئی ہے، تو ایمان والا ہے، تیرے 2 سانس ایمان والے جو ہیں وہ ان میں بڑی لمبی عمر پیدا کرے گا۔ وہ میں دیگر
مرتبہ بھی مثالیں دیتا رہتا ہوں، یہ ہمارے بزرگ ادھر قریب ہی ہیں، کافی ہیں، ایک جن کا پورا ہے بر صغیر میں عالم میں شہرہ ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، انہوں نے جو سانسیں اللہ رب العزت کی یاد میں گزاری ہیں، ان سانسوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیسی حیات پیدا کی ہے، آج تک کئی 100 سال گزر گئے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیری 2 سانسوں میں وہ برکت پیدا کرے گا اور لمبی زندگی تجھے دے گا، یہ وہ لمبی زندگی ہے۔ لوگ آج بھی جانتے ہیں، ادھر بڑے بڑے جاگیردار زمیندار بڑے بڑے مر گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کون تھا، آج ہے کل نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تو اس دنیا میں مسافر سفر کر رہا ہے اور مسافر رستے میں چیزیں بھی لیتے ہیں، خریدتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، تو سفر اللہ کی طرف تو شروع کر کے بیٹھا ہے، تو خرید و فروخت جو ہے وہ بھی اس کی شان کے لائق کی کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے پاس جو کرنسی ہے اس کی، وہ یہ تیرے سانس ہے، یہ جو سانس تیرے اندر باہر آ رہے ہیں، یہ اس نے تجھے کرنسی دے کے بھیجی ہے۔ جس طرح سے والدین بچوں کے جیب میں بٹوے کے اندر جیب کے اندر پیسے ڈال کے بھیجتے ہیں نا، وہ جب سیر کر کے واپس آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہاں لگائے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ کھایا، یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر یہ سانسوں کی کرنسی ڈالی ہے، اور جب تو اس کی بارگاہ میں واپس جائے گا وہ پوچھے گا 50 سال کرنسی کہاں پہ خرچ کرتا رہا ہے، بتا تو صحیح۔ آپ فرماتے ہیں یہ دنیا بازار ہے، ایک ساتھ کے بعد اس میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، کہ کچھ عرصہ کے بعد، ایک لمحے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب ہے؟ آپ نے کہا، فرمایا بڑی قریب ہے۔ کتنی قریب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے، بڑی قریب ہے۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہر ایک بندے کی دنیا الگ الگ ختم ہو رہی ہے، کوئی 5 سال بعد، کوئی 50 سال بعد، کوئی 1 گھنٹے بعد، کوئی 10 منٹ بعد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رات آئے گی سارے بازار والے چلے جائیں گے، جب تیرے اوپر رات آ جائے گی تیرے سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے مر جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیزیں اس نے بنائی ہوتی ہیں دنیاوی معاملات کی، وہ اسے چھوڑ دیتی ہیں۔ جو رشتہ دار اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہوتے ہیں وہ اس کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں، قبر تک لے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی اس سے آگے تیرا میرا واسطہ کوئی نہیں ہے، تو نہیں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آگے وہ نیک عمل جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا، وہ بڑی اچھی صورت میں موجود کھڑا ہوگا، وہ پوچھے گا بھی تو کون ہے، سارے چھوڑ دیں۔ اس نے کہا میں وہ تیرا نیک کام ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اس دنیا کے بازار میں تم کوشش کرو کہ ایسی خرید و فروخت کرو جو کل کو وہاں کام آئے، کل کو وہاں کام آئے۔ سانس تم وہاں پہ خرچ کرو کہ جو تم کل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بتا سکو کہ میں نے یہاں خرچ کیے ہیں۔ ہمارا آج یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے زیادہ تر اوقات وہ فضول خرچ کرتے ہیں، سونے میں، ہنسنے میں، کھیل کود میں، لہو و لعب معاملات کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ کسی کو کوئی اچھی بات، کوئی اچھا لمحہ میسر آتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایڈا لمحہ کنے، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ۔ مثال آپ اس کی سادہ سی یوں سمجھے کہ وہ فوت ہو گیا، پروگرام ہے کہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے سب نے اکٹھا ہونا ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، یہی ہے۔ اولاً تو سب منہ دکھائی کی رسم پہ جائیں گے، پتہ لگے بھی اسی آ گئے، ٹھیک ہے، چے جائے کہ جا کے اس کو پڑھ کے کچھ نہ کچھ اصالِ ثواب کیا جائے۔ دوسرا، جو اس کا کوئی پروگرام ہے اس کے اندر چلیں ٹھیک ہے، دیگر چیزیں تو آ گئیں،
بس جی 5 منٹ لاؤ جی، 2 منٹ لاؤ، اے جی بڑی ٹائم لا رہے ہیں، 2 منٹ لا رہے ہیں، یہ تو چلے شاذ و نادر ہو گیا، کسی کے لیے تھا، اپنے لیے ہمارا یہ حال ہے۔ جمعہ پڑھنے گئے ہیں 8ویں دن، جو بندہ کبھی جمعہ پڑھنے نہیں جا رہا، نماز پڑھنے نہیں گیا، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر جماعت کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور امام صاحب ابھی سیدھے ہی ہو رہے ہیں، پیچھے سے آدھے سے زیادہ جماعت اٹھ کے باہر بھی جا رہی ہے۔ ہم آج جتنا خرچ کریں گے اتنا کل کو کاٹ لیں گے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے دینے کو، اللہ رب العزت کی ذات کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ وہ فرمائے گا کہ جو تم نے جتنا میرے لیے خرچ کیا ہے اتنا تم مجھ سے واپس وصول کر لو۔ اسی وجہ سے اس کے برعکس ہم ساری رات سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ٹک ٹاک پہ ساری رات سکرین دیکھتے ہیں۔ ہر ایک بندہ اپنے اینڈرائڈ فون کا سکرین ٹائم چیک کر لے کہ میں نے اس کو کتنی دیر آن کی ہے، وہ خود اندازہ لگا لے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے جو گزارے ہیں اس میں سے کتنا ٹائم میں نے سکرین دیکھی ہے، اور اس میں سے پھر آگے بھی وہ فون بتا دے گا کہ اس میں سے کتنا ٹائم کس کس ایپلیکیشن پہ گزارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سانس کرنسی کی مانند ہے تیرے وجود کے اندر، اور اس دنیا کے بازار میں وہ چیز خرید جو کل کو تجھے وہاں پہ کام آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ پرکھنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، کہ اس کے سامنے جا کے تم داؤ لگا لو گے کہ نہیں کداں کوئی وہ نہیں، وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور آخرت کے بازار میں جو چلنے والا سکہ ہے وہ تمہارے اعمال ہیں۔ یہاں پہ کرنسی تمہارے پاس سانس ہے، اس سانس کو دے کے تم نے اعمال خریدنے ہیں، اور وہ اعمال آخرت میں خرچ کرنے ہیں، تو پھر آگے جاؤ گے۔ پیسوں سے بندہ خریدتا ہے نا چیز کہ چیزیں کام آ سکے، اگر سارے ضائع کر دے تو بوقت ضرورت وہ کہتے ہیں بھی پیسے بھی ضائع کیے اور کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہو سکی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے عاقل بن، عقل اختیار کر، اور وہ چیز خرید جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہ تیرے اعمال ہیں، اور اعمال کے اوپر اپنے معاملات صرف کر۔ آخری بات ہم مکمل کرتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں بس جتنی تاخیر تو نے کرنی تھی کر لی، جلدی کر اور قدم اس کی بارگاہ میں بڑھا دے۔ اس کی ذات کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تان مردستی چراغ باگہور، یہ جو تیرا وجود ہے، یہ جو تیرا وجود ہے، یہ ایک چراغ کی مانند ہے، یہ چراغ کی مانند ہے۔ اب اس کے اندر جلدی سے اللہ رب العزت کی محبت کا تیل ڈال، اور ایمان والی جو وٹ ہے وہ ڈال، اور اس کو روشن کر دے۔ جب تو اس طرح سے روشن کرے گا لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں گے، سارے کے سارے معاملات تیرے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکاتن، جیسے کہ ایک تاک، ایک جالا، ایک الماری جس میں پرانے وقتوں کے اندر رکھ کے چراغ جلایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مثال اس آلے کی سی ہے، اس تاک کی سی ہے جس کے اندر چراغ رکھ کے جلایا جاتا ہے۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے فانوس میں ہے۔ تاک، جالا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ جالا ہوں، اس کے اندر چراغ تو ہے، اور وہ چراغ کس کے اندر ہے؟ ایک شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے بیٹری ہے نا، ٹارچ لائٹ، اس کے اندر کو ہوتا ہے، اس کے ہول پیچھے کی طرف ہول ہے، اس کے سینٹر میں ایک لائٹ رکھی جاتی ہے، اور اس کے ارد گرد ایک شیشہ لگا ہوتا ہے تاکہ روشنی کو آگے تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ جو پیچھے کو اندر ہول ہے وہ میں ہوں، اور جو اس کے اندر وہ چھوٹی سی لائٹ ہے وہ چراغ ہے۔
رومی فرماتے ہیں تیرے وجود والا چراغ ہے جس نے وہ روشن ہونا ہے، اور اس کے ارد گرد وہ جو چمکیلا سا ہے وہ ایمان کا نور ہے، اس نے اس کو منعکس کرنا ہے۔ آگے فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، وہ منعکس کرتا ہے روشنی، بڑا روشن چمکدار ہوتا ہے، اور پھر وہ روشنی کو آگے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ جلایا جاتا ہے برکت والے درخت زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یکاد زیتھا یودی، اور ان قریب اس کا تیل روشن ہو جائے گا۔ کہ بندے کا یہ جو وجود ہے یہ چراغ ہے، رومی فرماتے ہیں اس کے اندر ایمان والا نور پیدا کر، اللہ رب العزت کی طرف سے قدم بڑھا، اس کے اندر اندر وٹ بھی پا، اندر تیل بھی پا، انہوں بال جدو یہ روشن ہوئے گا یہ روشنی نال پورا جہان روشن ہوئے گا، جدو اندر نال پورا جہان روشن ہوئے گا اللہ رب العزت کی ذات دی صرف تیرا سفر شروع ہو جائے گا۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دے، ساری عمر جو تو نے سنبھال کے رکھی ہیں نا چیزیں، نکال دے ان کو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں، کہ اے وجود والا جڑا شیشہ ہے نا اینو سنبھال تے نہ رکھ، اے ٹوٹا ہوا ہوئے تو اللہ تعالیٰ چھیتی لے لینا ہے۔ وہ کہتا ہے شکستہ آئینے میں جلدی خریدتا ہوں، جو زیادہ سنبھل کے آتا ہے نا بالکل محفوظ سا، وہ کہتا ہے کہ نہیں جو کام استعمال شدہ ہو، وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کے کام آتا رہے۔ تو رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے جو بھی وقت تو نے گزار لیا ہے اب تاخیر نہ کر، اس کی بارگاہ کی طرف چلنا شروع کر دے، جب تو اس کی بارگاہ کی طرف شروع کر دے گا چلنا، وہ تیرے اوپر مہربانی کرنی شروع کر دے گا۔ اقبال اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قدم رکھا وہ کیسے تھے۔ آپ فرماتے ہیں عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ شیخ فرید الدین عطار ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، امام غزالی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا، رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کی، اور سب کا ایک ہی وتیرہ رہا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج اگر آپ کے شلوک آج بھی انڈیا میں جو سکھ ہیں ان کے گردواروں کے اندر پڑھے جاتے ہیں وہ کیا، آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، کہ رات کے پچھلے پیر اٹھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں آسمان دنیا پہ جلوہ گار ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگنے والا ہو، اور ہم خواب غفلت کے اندر سو رہے ہوتے ہیں۔ بابا فرید اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ وہ سکھوں کو سمجھ آ گئی ہے، وہ ایمان سے تو خالی ہیں لیکن اس کی چاشنی پوری لے رہے ہیں، وہ پچھلے پیر اٹھ کے بابا صاحب کو یہ شلوک پڑھتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چیئے جب گربہ نوازت گدارا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔